الطاف حسین صاحب ناراض ہیں، خفا ہیں، کیونکہ ان کے آزاد امیدواروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، ان کو اٹھایا جا رہا ہے۔ تو اب الطاف حسین صاحب اس چیز کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ الطاف حسین کا پلان بی کیا ہے؟ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون اور این کے ایم پاکستان کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، اور مصطفیٰ کمال صاحب ایک بہت بڑی سیٹ سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ السلام علیکم، میرا نام خرم فہد ہے۔ الطاف حسین صاحب انتہائی ناراض ہیں، کیونکہ ان کو پاکستان کی سیاست سے دور رکھا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے، شکنجہ کسا جا رہا ہے، پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، ان کو خود تو سیاست سے مائنس کر دیا گیا ہے۔ اس بار الطاف حسین صاحب نے کہا تھا کہ ان کے لوگ جو ہیں، ان کے چاہنے والے، ان کے دوست الیکشن 2024 میں حصہ لیں گے اور وہ آزاد حیثیت میں لڑیں گے۔ اس بار الطاف حسین صاحب کا انتخابی نشان پتن نہیں ہے، بلکہ جو آزاد امیدوار ہوں گے ان کا اپنا اپنا الگ الگ انتخابی نشان ہوگا۔ تو بہت سارے الطاف حسین صاحب کی طرف سے لوگوں نے آزاد حیثیت میں نامنیشن پیپر جمع کروائے تھے، لیکن خبر کے مطابق کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے اور اٹھایا جا رہا ہے۔ ان میں ایک تو نثار قمر شاہ صاحب اور ان کی فیملی ہے، اور ایک اور صاحب ہیں جوہر ایڈوکیٹ، جو الیکشن میں حصہ لینا چاہ رہے تھے الطاف حسین صاحب کی طرف سے آزاد حیثیت میں۔ تو ایم کیو ایم جو لندن ہے، اس کا کڑا وقت جو ہے وہ تو 2016 سے ہی چلا آ رہا ہے، جو کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ الطاف حسین صاحب کی اس حوالے سے گزارش ہے کہ ان کو سیاست کرنے دیا جائے، جو ماضی میں جو بھی غلطیاں ہو گئیں اب اس پہ مٹی پانا چاہیے اور آگے کی طرف دیکھنا چاہیے پاکستان کے مفاد میں۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو الطاف حسین صاحب کو معاف کر دینا چاہیے اور ان کو سیاست میں حصہ لینے کا موقع دینا چاہیے؟ اور اب الطاف حسین صاحب کا پلان بی کیا ہوگا؟ کیا وہ الیکشن کا بائیک آؤٹ کر دیں گے، یا پھر ان کی کوئی اور نئی حکمت عملی جو ہے سامنے آنے والی ہے جو حریفوں کے چھکے چھڑا دے گی؟ تو اس حوالے سے آپ کی کیا سوچ ہے، کیا رائے ہے؟ اس کے علاوہ این کے ایم پاکستان دستبردار ہو گئی ہے، ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے مسلم لیگ نون سے، جو کہ الیکشن 2024 میں لاڈلی ہے، اور ان کی طرف سے وزیر اعظم ہوگا مسلم لیگ نون کی طرف سے پاکستان کا۔ ایسے نواز شریف صاحب پاکستان سے لیے آئے ہیں چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے، وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، کافی مطلب ساز باز ہوا ہے، کافی آرگومنٹس ہوئے ہیں، کیونکہ یہ NA242 ہے، بلدیہ ٹاؤن کا علاقہ ہے، اور مصطفیٰ کمال یہاں پہ ایک بڑے ہی مضبوط امیدوار تھے، لیکن شہباز شریف صاحب بھی اسی حلقے سے جو ہے وہ الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے، کیونکہ جو 2018 کے الیکشن ہیں اس میں شہباز شریف صاحب کو ہروا دیا گیا تھا، ان کے ووٹ کم کر دیے گئے تھے، یہ الزامات لگائے تھے شہباز شریف صاحب نے۔ تو شہباز شریف صاحب اس حلقے سے دوبارہ الیکشن لڑیں گے، مصطفیٰ کمال صاحب ان کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں، اور ممکنہ طور پہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون حکومت بنانے والی ہے، وزیر اعظم مسلم لیگ نون کی طرف سے ہوگا، اور ان کو سپورٹ کرے گی ایم کے ایم پاکستان۔ تو ایم کے ایم پاکستان پہ بہت ہی ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ اس بار ان کو حکومت میں اچھا خاصا جو ہے وہ شیئر ملنے والا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اب وہ عوام کی خدمت کریں، لوگوں کے کام کریں۔ سندھ بھر میں، جس میں کراچی، حیدرآباد وغیرہ شامل ہیں، تو بہت ضرورت ہے کام کی، امن و امان لانے کی، انفراسٹرکچر بہتر کرنے کی، صفائی ستھرائی کے معاملات، جو بزنس فرینڈلی ماحول دینا، جاب کریٹ کرنا۔ تو بہت سارے گراؤنڈ ہیں جہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ایم کیو ایم سے ناراض ہیں، کیونکہ یہ لوگ بہت حصوں میں بٹ گئے تھے 2016 کے بعد۔ تو عوام کا دل جیتنے کے لیے ہر سیاسی جماعت کے پاس ایک ہی چارہ ہے، ایک ہی دروازہ ہے کہ وہ کام کریں جس کا فائدہ ہو عوام کو۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ایم کے ایم پاکستان جو سندھ کے لوگ ہیں، کراچی، حیدرآباد بشمول، کیا ان کے دکھ درد کم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، یا بس معاملہ جو ہے وہ وزارتیں ملنے تک ہی رہے گا اور صرف باتیں کرنے تک ہی رہے گا؟ تو اس حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں؟ آپ چاہیں تو لائک کر سکتے ہیں، کامنٹس کر سکتے ہیں۔ شکریہ آپ کا۔